وجهك في السماء، اے محبوب ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار تمہارا چہرہ آسمان کی طرف بلند آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. آپ حضرات میرے اس خیال سے بور ہو گئے. خانہ کعبہ کے تعلق سے اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے محبوب ہم ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس قبلے سے تم راضی ہو. قبلتن کا لفظ نحو جاننے والے حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، علم نحو جاننے والے حضرات کہ نکرہ ہے معرفہ نہیں. قبلتن نکرہ منصوب ہے اس لیے کہ مفعول بھی ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ہم اس قبلے کی طرف تمہیں نکرہ کا لفظ استعمال کیا. نکرہ صیغہ نکرہ کا ہے، ڈیفینٹ نہیں ہے، انڈیفینٹ ہے، معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے. کیا مطلب؟ ہم قبلہ کو نہیں جانتے. کیا بات ہے؟ ہم قبلہ کو نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں تمہاری مرضی کو. جس قبلے کو بھی چاہو ہم اسے نہیں دیکھتے، تمہاری رضا کو دیکھتے ہیں. تم جس قبلے کو بھی چاہو ہم اسے قبلہ بنا دیں گے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ خانہ کعبہ ہے یا کوئی اور عمارت ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ خانہ کعبہ میں کیا خوبی ہے. تم چاہ رہے ہو کہ خانہ کعبہ قبلہ بنے، تمہاری چاہت ہمیں محبوب ہے. ہم اسی خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیں گے. جس قبلے کو بھی تم چاہتے ہو، جس قبلے کو بھی محبوب تم چاہتے ہو، جس قبلے سے بھی تم راضی ہو، ہم اسے قبلہ بنا دیں گے. کیا مطلب؟ علماء کرام نے یہاں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کسی ہندوستان کے شہر میں کسی ہندوستان کی بلڈنگ کو قبلہ بنانا چاہتے تو وہی بلڈنگ قبلہ بن جاتی. افریقہ کی کسی عمارت کو حضور اگر قبلہ بنانا چاہتے تو وہی عمارت قبلہ بن جاتی. اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ خانہ کعبہ ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے. اللہ نے یہ دیکھا کہ یہ نبی کی پسندیدہ قبلہ ہے، لہذا اسے قبلہ بنایا. اس لیے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے مصطفیٰ ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیں گے ضرور جس قبلے سے تم راضی ہو. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً نَرْضَاهَا نہیں فرمایا. ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیں گے جس قبلے سے ہم راضی ہیں نہیں فرمایا. ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیں گے جس قبلے سے ہم راضی ہیں یہ نہیں فرمایا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. محبوب جس قبلے سے تم راضی ہو وہی قبلہ ہمارا پسندیدہ قبلہ ہے. ہماری رضا ہی تمہاری رضا ہے، ہماری پسند ہی تمہاری پسند ہے. جو تمہاری پسند کو دیکھتا ہے وہ سمجھ لے کہ تمہاری پسند ہی ہماری پسند، جو تمہاری پسند وہ ہماری پسند، جو تمہاری رضا وہ ہماری رضا، جو تمہاری مرضی وہ ہماری مرضی، جو تمہاری خواہش وہ ہماری خواہش، جو تمہاری چاہت وہ ہماری چاہت، جو تمہیں عزیز وہ ہمیں عزیز، جو تمہارا عزیز پیارا وہ ہمارا پیارا. قبلة ترضاها. اے مصطفیٰ ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس قبلے سے تم راضی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو معلوم یہ ہوا قبلہ حضور کی مرضی والا. کیا بات ہے؟ حضور کی رضا جس قبلے سے وابستہ ہے وہی قبلہ مسلمانوں کا اللہ نے دے دیا. سبحان اللہ. تو معلوم یہ ہوا قبلہ حقیقت میں خانہ کعبہ نہیں ہے، قبلہ حقیقت میں مصطفیٰ کی رضا ہے. ہم سب مصطفیٰ کی رضا کے آگے جھکتے ہیں. کیا بات ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس سے شہزادہ شمس المفسرین، آرائے مثنوی شریف، جان عامر
پیا زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر. کس چیز سے کس چیز سے حضور راضی ہو جائے؟ وہی کعبہ، سبحان اللہ وہی قبلہ، سبحان اللہ وہی کعبہ. ہائے ہائے کیا بات ہے ہائے ہائے اور قبلے کو کیا درجہ دیا گیا؟ اللہ. اللہ سبحان اللہ قبلے کو کیا مقام دیا گیا؟ طواف تعظیمی. کیا بات ہے سبحان اللہ پیغمبر کا نہیں کیا جا سکتا. کیا بات ہے سبحان اللہ طواف میرے ہائے خیال ہائے سے ہائے. آپ لوگ ادھر ادھر خیال پہلے مجھے یہ وچن دے، مجھے وچن دے، ایک وعدہ کریں کہ کوئی اٹھے گا نہیں. سب وعدہ کریں گے تو تقریر جاری رہے گی ورنہ تقریر ختم کریں گے. ہاتھ اٹھے نہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اعزازہ شمس المفسرین فیضان عامر پیا. ہم تو وچن لینے کے قائل ہیں. اہل سنت اور اس کے اکابر جو ہیں یہی دنیا میں وچن لے لیتے ہیں. واسطہ غوث پیا کا آج خواجہ جی وچن دو. واسطہ غوث پیا کا آج خواجہ جی وچن دو. یہ وچن لینا، یہ وعدہ لینا ہمارے بزرگوں کی ریت ہے، ہمارے بزرگوں کی سنت ہے، پیروں کی سنت ہے، غوث پاک کی سنت ہے، پیران پیر کی سنت ہے. وعدہ لینا، کس سے وعدہ لینا؟ خدا سے وعدہ لینا، خدا سے وعدہ لینا. سنو پیر غوث الثقلین، پیران پیر، پیر دستگیر، دستگیر کیا وچن لیتے ہیں، کیا وعدہ لیتے ہیں؟ وَلَقَدْ أَخَذْتُ 70 موثقا من الله أَلَّا يَمُوتَ مُرِيدِي إِلَّا عَلَى التَّوْبَةِ وَالْإِيمَانِ. غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے 70 بار وعدہ لیا ہے. سنو غوث کا کیا صدقہ ہے. سنو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے 70 بار وعدہ لیا. ایک بار وعدہ نہیں، ایک بار وعدہ لے لیتا تو بھی کافی تھا. کیا اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا، یہ اس کی سنت ہے کہ کبھی وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں فرماتا. لیکن بندگان خدا حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْتُ مِنَ اللَّهِ 70 موثقا أَلَّا يَمُوتَ مُرِيدِي إِلَّا عَلَى التَّوْبَةِ وَالْإِيمَانِ. میں نے اپنے رب سے اللہ سے وعدہ لیا ہے اور 70 بار وعدہ لیا ہے کہ میرا مرید مرے گا تو ایمان کی حالت میں، میرا مرید مرے گا تو توحید کی حالت ہی میں مرے گا، عقیدہ توحید کے ساتھ مرے گا، اخلاص کے ساتھ مرے گا، ایمان کے ساتھ مرے گا، توبہ کے بعد مرے گا. اس نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، مرید ان کا کسی صورت میں رسوا ہو. بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ جس سے راضی ہو جاتے ہیں، رسول اللہ جس سے راضی ہو جاتے ہیں اس خانہ کعبہ کو یہ شرف ملتا ہے کہ اولیاء اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اغواس اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اس کی طرف سجدہ کریں، اس کے آگے سب جھکیں. تو رسول جس سے راضی ہو جاتا ہے کائنات اس کے آگے جھکنے لگتی ہے. جس سے راضی ہو جاتے ہیں کائنات اس کے آگے جھکنے لگتی ہے. دنیا کو اپنے قدموں میں جھکانا چاہتے ہو تو رسول کے قدموں میں خود جھک جاؤ، ان کی مرضی میں فنا ہو جاؤ، ان کی رضا میں فنا ہو جاؤ. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ہم عنقریب آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس قبلے سے اے مصطفیٰ تم راضی. اس قبلے سے. اور کعبے کا مقام ذرا، کسی پیغمبر کو طواف جائز نہیں ہے. سبحان اللہ پیغمبر کا طواف تعظیمی جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، تحریمی ہے.
سبحان اللہ. کسی پیر کا طواف تعظیمی آپ نہیں کر سکتے، کسی قبر کا طواف تعظیمی آپ نہیں کر سکتے، کسی مسجد کا طواف تعظیمی آپ نہیں کر سکتے، کسی ولی کا طواف تعظیمی آپ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ کسی نبی کا طواف تعظیمی آپ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حق ہے. سبحان اللہ. لیکن کعبے کا طواف ہو رہا ہے. سبحان اللہ. کعبے کا طواف تعظیمی جائز ہے، تو معلوم یہ ہوا رسول جس کعبے سے راضی ہو گئے اس کعبے کا طواف جائز ہے. وہ عزت مل گئی، وہ شان مل گئی جو دوسروں کو حاصل نہ ہو سکا. اگرچہ کہ بندگان خدا کعبہ انسان نہیں ہے، کیا بات ہے. کعبہ زیروح نہیں ہے، ہائے 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 ہائے. ذوی العقول میں داخل نہیں ہے، کعبہ انسان نہیں ہے، اس کے باوجود اس کی تعظیم جائز ہے. طواف کے ذریعے سے اس کی تعظیم جائز ہے، اور وہ تعظیم کسی پیغمبر کی نہیں ہو سکتی، کسی ولی کی نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. غیر کعبہ کا طواف تعظیمی ناجائز ہے، گناہ. اللہ. سبحان اللہ. مکروہ تحریمی. سبحان اللہ. یہ ہے فقہاء کرام کا فتویٰ، ہائے ہائے. یہ ہے علماء اہل سنت و جماعت کا موقف. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے مصطفیٰ ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس قبلے سے تم راضی ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کعبے کا نام ہی نہیں لیا، کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کعبے کا نام ہی نہیں لیا، تاکہ جس قبلہ وہ قبلہ کوئی قبلہ ہو اللہ. ہم اسی کی طرف تمہیں پھیر دیں گے. ہائے. ہم بلڈنگ کو نہیں دیکھتے، عمارت کو نہیں دیکھتے، تمہاری رضا کو دیکھتے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو معلوم یہ ہوا کعبہ ان کی رضا سے کعبہ بنا. سبحان اللہ. وہ جسے کعبہ بنانا چاہتے تھے وہ کعبہ بن گیا. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. اور یہ دین کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہ دین دین بول دین بول دین بول دین کا نعرہ لگاتے ہیں. دین 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 بولنے والے دین کیا ہے؟ آج سنو دین کیا ہے. سبحان اللہ. دین کیا ہے نہیں جانتے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، ہم دین کی طرف بلاتے ہیں، ہم دین کے خیر خواہ ہیں، ہم دین کی سربلندی چاہتے ہیں، ہم دین اسلام کے کالم بلند کرنے والے ہیں. پہلے یہ تو بتاؤ کہ دین ہے کیا؟ واٹ از دین؟ دین کیا ہے؟ شریعت جسے کہتے ہیں شریعت کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ مذہب کیا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یاد رکھو نبی کی رضا ہی دین ہے، کی رضا ہی دین ہے، ان کی مرضی ہی دین ہے، ان کی رضا ہی مذہب ہے، ان کی رضا ہی ملت ہے، ان کی رضا ہی اسلام ہے، ان کی رضا ہی دین ہے. آنے کے لیے ہی اللہ نے کہا کہ جس قبلے سے تم راضی ہو وہی قبلہ. جس قبلے سے تم راضی ہو، جس قبلے سے میں راضی ہوں وہ قبلہ نہیں. جس قبلے سے تم راضی ہو اس قبلے سے میں راضی، جس قبلے سے تم راضی ہو مصطفیٰ وہی قبلہ بننے کے قابل ہے. یہ نماز کیا ہے؟ نبی کی رضا ہے، نبی کی مرضی کا نام ہے، نبی کی پسند کو نماز کہتے ہیں. عبادت کیا ہے؟ نبی کی پسند. جو نبی چاہے وہی عبادت، جو نبی چاہے وہی عبادت. سنو غور سے سنو، میرا نبی جو چاہے وہی دین، جو نہ چاہے وہ دین نہیں. میرا نبی جو چاہے وہی اسلام، میرا نبی جو چاہے وہی مذہب، اس کی رضا ہی دی. کیسے؟ معراج میں حضور پہنچے، حضور معراج میں پہنچے، کعبہ حسین کی منزل میں پہنچے، پھر نماز پڑھی، نماز پڑھی. 50 نمازوں کا تحفہ آپ کو دیا گیا سبحان اللہ. رب کی طرف سے. تو رب کی رضا کیا؟ حضور کی امت روزانہ 50 نمازیں پڑھے. میں کچھ غلطی بولتا ہوں تو بولو نا بھائی. سبحان اللہ. رب کی رضا یہ تھی. کیا بات ہے. آپ کے اندر علماء ہیں، فضلاء ہیں،